تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو عقیدہ ہے، جو بنیاد ہے، جو ہمارے بنیادی اصول ہیں، ان سے کسی بھی شکل میں ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا، کسی کے ساتھ سماجک رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا، وہ الگ بات ہے۔ وہ کٹر سے کٹر دشمن کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، مخالف کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، اسلام اس سے کبھی منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن اپنے عقیدے سے سودا کر لیں، وہ کہہ دیں بھائی اب تعلقات تو تبھی درست رہیں گے جب آپ سوریہ نمسکار کر لیں، جب آپ بتوں کی پوجا کر لیں، جب ہمارے ساتھ چلیں تو یہ بھی کر لیں، وہ بھی کرتے رہیں، یہ بھی کر لیں۔ تو یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہاں کوئی ڈھیل اور نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دوسرے معاملات میں آپ کے یہاں دعوت ہے، آپ ان کو بلائیے، آپ ان کی دعوتوں میں جائیے، اور جو بھی اخلاق کے معاملات ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں عقیدے اور بنیادی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہاں پر آپ نرمی برت لیں، کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ منافق جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، کہ وہ منافق تو دوغلے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ کہہ رہے ہیں، یہ مطالبات کر رہے ہیں، کچھ ان کی باتیں مان لو نا۔ بات مانتے نہیں ہو آپ لوگ، یہ جنگ کا ماحول ہمیشہ بنا رہتا ہے، پریشر کا، آپس میں اختلافات کا، پھر امن چین سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ ان کی باتیں مان لو آپ، اور سکون آ جائے گا دنیا میں۔ یہ منافق کہتے تھے۔ تو ڈوٹوک انداز سے اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے نبی یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ احزاب سے کر رہے۔ سورہ احزاب مدنی سورت ہے، 73 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں اس میں۔ اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی ہے وہ سورہ الف لام میم سجدہ، اس میں زیادہ تر قرآن کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور اس سورت میں زیادہ تر باتیں صاحب قرآن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے متعلق، اور جو بھی باتیں ہیں، جو بھی مضمون ہیں، وہ آپ کی زندگی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ احزاب اس لیے ہے کہ دوسرے رکوع میں آگے آ رہا ہے، حزب کی جمع احزاب۔ حزب کے معنی آتے ہیں گروہ کے، پارٹی کے، جماعت اور لشکر کے۔ ایک جنگ ہوئی ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور خندق بھی کہتے ہیں، جس میں مدینہ کے مسلمانوں نے دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے دفاعی جنگ لڑی تھی، یعنی مدینے میں رہ کر دشمن سے اپنی حفاظت کا سامان کیا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ایک خندق کھودی تھی۔ اس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ اور چونکہ مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اور اندر اندر منافقوں کی طرف سے یہ آخری حملہ تھا، آخری کوشش تھی مدینے اور مدینے کے اسلامی باشندوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی، کہ اب کی بار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کبھی نہیں۔ یہ سوچ کر وہ آئے تھے کہ یہ ابھی تعداد کم ہے، ان کی حکومت ابھی پروان چڑھ رہی ہے، ابھی ختم کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ بعد میں قابو میں نہیں آئیں گے۔ اس تصور سے، اس عزم و ارادے کے ساتھ پورے جتھے، پوری پارٹیاں اور پورے گروہ مدینے پر پل پڑے تھے۔ جو دوسرے پارے میں آئے گا تب ہم پورا حالات دوسرے رکوع میں وہاں اس وقت بیان کریں گے۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ احزاب ہے، ساری پارٹیاں اکٹھا ہو کے آ گئی تھی۔ سورت کے اندر شروع میں کچھ رسم و رواج جو عرب کے سماج میں بھی تھے
اور آج بھی ہے، کیونکہ وہ جاہلیت قدیمہ تھی، پرانی جاہلیت، آج بھی جاہلیت ہے جدیدہ۔ تو رسم و رواج ایسی چیزیں ہیں جو جڑ پکڑ جاتی ہے اور ان کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گردہ تھا کہ ہمت کے ساتھ ان رسم و رواج کا خاتمہ کیا، اور مسلمانوں میں وہ چیزیں رواج نہیں پا سکی بعد میں، لیکن دنیا میں وہ چیزیں ہیں، آج تک چلی آ رہی۔ تو ان رسم و رواج کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی گئی ہے۔ پھر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بنو قریظہ سے ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے متعلق خاص احکام دیے گئے ہیں کہ آپ کا مقام دوسری عورتوں سے کچھ بڑھ کے ہے، آپ حرم مدنی میں آئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، تو آپ کو ایک الگ انداز سے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ طلاق اور عدت کے سلسلے میں بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، کھانے کے آداب، ولیمے کے آداب، کسی کی دعوت میں جائیں، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کیا ادب اختیار کریں۔ اس کے بعد وہ آیت جو بہت مشہور ہے درود شریف کی، وہ بھی اسی صورت میں آئی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا بھی ذکر آئے گا، اور ایمان والی عورتوں کے پردے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد آخر میں انسان سے کہا گیا کہ اے انسان، تو نے اللہ سے ایک عہد لیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کی پیروی کرنا یہ تمہارے ذمہ داری ڈالی گئی، تمہارے کاندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ سورت جو شروع ہو رہی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کافروں کی بات مان لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اندیشہ ایمان والوں کی طرف سے قیامت تک حالات کبھی کبھی اس طرح پیش آ جائیں گے کہ ایمان والے کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر اور خوف کی وجہ سے، دباؤ اور پریشر کی وجہ سے، یا کسی لالچ میں آ کر اسلام کے کسی حکم کو چھوڑ دیں، اصولوں کو چھوڑ دیں، قانونوں کو چھوڑ دیں، اور تراش خراش کر جیسا مشرک چاہ رہے ہیں، جیسا منافق چاہ رہے ہیں، اور جیسا کافر چاہ رہے ہیں، اس طرح کا اسلام قبول کر لیں اور اس کو پسند کر لیں کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکال دو، 3 طلاق کا اس کو ہٹا دو، اور یہ حکم نہیں ہے اس کو ہٹا دو، اور فلاں حکم نہیں ہے اس کو ہٹا دو۔ اور بہت سارے نام نہاد مسلمان آج بھی آپ دیکھتے ہیں ڈبیٹوں میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جس طرح ہم تراش خراش کر اسلام پیش کر رہے ہیں، یہ ہمیں چاہیے، یہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ تھا، یہ نہیں ہے، پرانے مشرکوں کا اور دشمنوں کا مطالبہ تھا، ان کی بھی ڈیمانڈ ایسی تھی، اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ تو نبی سے کہا گیا اتق اللہ، آپ اپنے راستے پر جمے رہیے، اللہ سے ڈریے، ان کا خوف دل میں نہ لائیے، اور کافروں و منافقوں کی بات نہ مانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا بھائی آپ اپنے دین پر ہیں، اپنے دین کا پرچار کریں، کوئی بات نہیں، کرتے رہیے، لیکن ہمارے مذہب کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں آپ اپنے مذہب پر چلیں اور اس کا پرچار کریں، لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ بت پرستی ٹھیک نہیں ہے، اور فلاں ٹھیک نہیں ہے، اور یہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، اور جو نئی تہذیب، نیا کلچر دنیا میں وجود میں آ رہا ہے، ننگے پن کا اور بغیر نکاح کے ریلیشن شپ میں رہنے کا، اور فلاں فلاں سب چیزیں وجود میں آ رہی ہے، اسلام تو قدغن لگاتا ہے ان سب پر، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ اپنے مذہب کو لیے، لیکن دوسروں کو برا بھلا مت کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا گیا، باقاعدہ وفد آیا تھا مکے سے مدینہ کہ لات، منات، عزا، یہ جو بتیں ہمارے، ان کو آپ برا بھلا مت کہیں، اور بس اتنا کہہ دیں، اتنا مان لیں کہ ہم ان کو صرف سفارشی مانتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، اتنا آپ کہہ دیں ان کے بارے میں، اور پھر آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو عقیدہ ہے، جو بنیاد ہے، جو ہمارے بنیادی اصول ہیں، ان سے کسی بھی شکل میں ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، کسی سے اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنا،
کسی کے ساتھ سماجک رابطہ رکھنا، تعلق رکھنا وہ الگ بات ہے، وہ کٹر سے کٹر دشمن کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، مخالف کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، اسلام اس سے کبھی منع نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے عقیدے سے سودا کر لیں۔ وہ کہہ دیں بھائی اب تعلقات تو تبھی درست رہیں گے جب آپ سوریہ نمسکار کر لیں، جب آپ بتوں کی پوجا کر لیں، جب ہمارے ساتھ چلیں تو یہ بھی کر لیں، وہ بھی کرتے رہیں، یہ بھی کر لیں۔ تو یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہاں کوئی ڈھیل اور نرمی برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دوسرے معاملات میں آپ کے یہاں دعوت ہے، آپ ان کو بلائیے، آپ ان کی دعوتوں میں جائیے، اور جو بھی اخلاق کے معاملات ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عقیدے اور بنیادی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہاں پر آپ نرمی برت لیں، کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ منافق جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے، کہ وہ منافق تو دوغلے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ کہہ رہے ہیں، یہ مطالبات کر رہے ہیں، کچھ ان کی باتیں مان لو نا، بات مانتے نہیں ہو آپ لوگ، یہ جنگ کا ماحول ہمیشہ بنا رہتا ہے، پریشر کا، آپس میں اختلافات کا، پھر امن چین سکون ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کچھ ان کی باتیں مان لو آپ، اور سکون آ جائے گا دنیا میں، یہ منافق کہتے تھے۔ تو ڈوٹوک انداز سے اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے نبی آپ تو پہلے سے اللہ سے ڈرتے رہیں، لیکن آئندہ بھی اسی پر چلتے رہیے، ان کی باتوں اور ان کی مطالبات کی طرف دھیان نہ دیجیے، کافروں اور منافقین کی بات نہ مانیے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، وہ جو حکم دے رہا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے، حالات جس نہج پر جس انداز پر جا رہے ہیں نا آپ اسی پر چلتے رہیے، اللہ کی طرف سے جدھر لے جائے رہے، اگر آپ توحید پر عقیدے پر مضبوط بنے رہتے ہیں اور وہ اسی کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں تو پرواہ مت کیجیے، اللہ بہتر جانتا ہے حالات آگے کدھر لے جائے گا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کیا جا رہا ہے اس کی پیروی کیجیے، قرآن کو مانیے، قرآن کی شرح سنت یعنی حدیث اس میں جو کہا گیا اس کو مانیے، پھر حدیث کو کھول کے بیان کیا ہے عملی طور پر صحابہ نے، اور اس کی تشریح کی ہے مجتہدین نے، ائمہ کرام نے، انہوں نے کس طرح اس کو سمجھا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کی پیروی کیجیے۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جو کچھ وحی کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو مانیے، اس کی پیروی کیجیے، بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ وہ لوگ نرم ہو جائیں، کچھ آپ تھوڑا اپنی چیزوں سے دستبردار ہو جاؤ اور کچھ وہ ہو جاتے ہیں اور معاملہ چلتا رہے، کہ نہیں، کسی طرح کے خوف میں اور لالچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اپنے منہج پر، اپنے نہج پر، اپنے مشن پر باقی رہیے اور اس کو جاری رکھیے۔ کفا باللہ وکیلا، کام بنانے والا اللہ ہے، یہ تو کام بگاڑنے والے ہیں، کارساز اللہ ہے، بس اسی پر توکل کرتے ہوئے اپنے عقیدے پر جمے رہیے۔ آگے کچھ باتیں، کچھ رسمیں، کچھ چیزیں جو ان کے تصورات میں اس وقت کے لوگوں کے جم چکی تھی، اور جو رسم ہوتی ہے وہ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے جس کو توڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز، ایک تصور تھا جو اہل عرب میں چلا آ رہا تھا، وہ کہتے تھے کوئی ذہین آدمی ہوتا تھا، کوئی بہت فطین، ہوشیار، عقل مند، تو کہتے تھے اس کے اندر دو دل ہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی لوگ یہ کہا کرتے تھے، منافق وغیرہ، کہ ان لہ قلبین، محمد کے دو دل ہیں، ایک ان کی طرف ہے، ایک ہماری طرف ہے، ساری باتیں بھانپ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، بہت ذہین ہے۔ اسی طرح کسی بھی عقل مند کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے دو دل ہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے ہیں۔ جس طرح دوسرے اعضاء ہیں، انسان کے جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، باڈی کے پارٹ ہیں، اسی طرح دل بھی ہے۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ذہین آدمی ہے کہ اس کے دو انجن لگے ہوئے ہیں، دو دماغ لگے ہوئے ہیں، دو دل لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح دوسرے اعضاء ہے نا، ان میں کام کرنے کی طاقت ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی کی آنکھ زیادہ تیز ہے بینائی، کسی کی تھوڑی کمزور ہے، کسی کے کان بڑی تیزی سے سن لیتے ہیں اچھے سے، کسی کے نہیں سن پاتے ہیں، کسی کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے، کسی سے اس سے کم ہے۔ اسی طرح دل کا بھی معاملہ ہے، دماغ کا بھی معاملہ ہے۔ کسی کے دماغ کے تیز ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے دو دماغ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اللہ نے دل میں پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، ایک اور چیز تھی، وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسی کہہ دیتے تھے۔ جب اس طرح کہہ دیا
تو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیشہ کے لیے حرام. اور یہ مسئلہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے 28ویں پارے میں، اور احادیث میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں اور ماں کے ان اعضاء سے جو پوشیدہ ہیں، جیسے پیٹ ہے، پیٹھ ہے، ران ہے، پوشیدہ اعضاء سے تشبیہ دے دینا. تو تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے، تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، یا تیرا پیٹ میرے ماں جیسے کے پیٹ جیسا ہے، اس طرح کہہ دیا. یا جو محرمات ابدیہ ہیں، یعنی ان عورتوں جیسا اپنی بیوی کو قرار دیا جن عورتوں سے کبھی نکاح نہیں ہونا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بیٹی ہے، بہن ہے، قریبی رشتہ دار عورتوں سے تشبیہ دے دی کہ تو میرے لیے میری بیٹی جیسی ہے یا میری ماں جیسی. عام طور پر ماں جیسی کہتے تھے، اس وجہ سے تو کہتے تھے کہ اب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اسلام نے کہا کہ کسی کے ایسا کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی، بیوی ماں نہیں بن جاتی ہے. ماں تو وہی ہے جو حقیقی ماں ہے، ماں تو وہی ہے جس نے جنا ہے. بیوی جنتی تھوڑی ہے کہ وہ ماں بن جائے گی. ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، جن بیویوں سے تم زہار کر لیتے ہو وہ تمہاری ماں ہی نہیں ہے. اور ایسا کرنے سے پھر اسلام نے اس کی شکل یہ بتائی ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. کسی کو ایسے جملے نہیں بولنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے بول دیا تو ایسا نہیں کہ بیوی ہاتھ سے گئی حرام ہو گئی، بلکہ اس کا طریقہ بتایا، کفارہ بتایا. غلام کو آزاد کرنا ہے، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے. وہ 28ویں پارے کے شروع میں اس کی تفصیل آئی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تیسری جو رسم تھی، جو رواج تھا، وہ اس وقت بھی بہت مضبوط تگڑا تھا، آج بھی ہے. اور اسلام کو ان چیزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. وہ تھا لیپالک کا، دتک پتر جسے کہتے ہیں، متبنہ کا. عدالت میں اس میں مسئلہ بھی چلا بہت مسلم پرسنل لا کی طرف سے. تو پہلے بھی اور آج بھی ایسا ہوتا تھا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اب اس کو حقیقی بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اس کو وراثت میں سے حصہ دیتے تھے، کاغذات میں نام اس کا اپنے ساتھ جوڑتے تھے. اس کا جو حقیقی باپ ہے، اس کا جو صحیح باپ ہے، جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ نسبت نہیں کرتے تھے، جوڑتے نہیں تھے، بلکہ جس نے پالا ہے، پوسا ہے، منہ بیلا بیٹا بنا لیا ہے، اس کے ساتھ جوڑتے تھے. یہ لیپالک بیٹے کا مسئلہ تھا جو اس وقت بھی چلا تھا. تو اس کو بھی اسلام نے ختم کیا ہے. کہا کسی کو منہ بیلا بیٹا بنا لے سے وہ حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں آتا ہے. بھائی جس طرح ابھی اوپر کے مسئلے میں کہا کہ ماں تو وہی ہے جس نے جنا ہے، بیوی نے تھوڑی جنا ہے شوہر کو یا ایسا کہنے والے کو. اسی طرح بیٹا تو وہ ہے جس کے نطفے سے ہے، اس کا بیٹا ہے. جس کے نطفے سے نہیں ہے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک صاف سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بیٹا جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے اس کا ہوتا ہے، وہ اس کا باپ ہوتا ہے، حقیقی باپ. اور لیپالک میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا ڈی این اے الگ ہے، اس کا ڈی این اے الگ ہے، اس کا خون الگ ہے، اس کا خون الگ ہے. حقیقی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ پہلے اس طرح کا مسئلہ بناتے تو آج بھی، چونکہ آج جو جدید تہذیب ہے، جدید کلچر ہے، اس میں شادیاں بہت دیر سے کرتے ہیں. انگریز لوگ، یورپین لوگ شادیاں بہت دیر سے کرتے ہیں. جب دیر سے کرتے ہیں تو پھر اولاد نہیں ہوتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو اولاد تو چاہیے انسان کو، اس سے دل کو تسلی ہوتی ہے، گھر آباد رہتا ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپے ہیں، وہ کدھر منتقل ہوں گے؟ کتے بلی کے کھانے میں جائیں گے، سرکار کے کھانے میں جائیں گے. تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ایسا ہو جس کی طرف ہماری وراثت منتقل ہو. لے دے کے وہ بیٹا بناتے ہیں، لیپالک بناتے ہیں، منہ بیلا بیٹا بناتے ہیں. تو ان کی ایک مجبوری ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے حقیقی بیٹوں جیسا اس کو قرار دیتے ہیں. ہندوؤں میں بھی یہی تھا، اگرچہ اب پڑھے لکھے لوگوں میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے، لیکن چونکہ یہ تصور تھا کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری مکتی، ہماری نجات اسی وقت ہو سکے گی جب ہمارا بیٹا ہمیں اگنی دے، آگ دے. بیٹیاں دے گی تو مکتی نہیں ہو پائے گی، نجات نہیں ہو پائے گی. تو ان کو لیپالک بیٹا بنا لیتا پڑتا، متبنہ بنانا پڑتا تھا، کہ مجبوری تھی. تو عرب کے اس تصور کو بھی ختم کیا. قرآن نے کہا کہ تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری اپنے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تم خود کسی کو کہہ لو میرا حقیقی بیٹا ہے، یہ حقیقی بیٹا وہ نہیں ہوتا ہے. اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لیپالک بیٹے تھے جن کا تذکرہ آگے آ جائے گا 3-4 رکوع کے بعد. اور قرآن میں صرف انہی کا نام ہے صحابہ میں سے.
حضرت زید کا، جن کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ حضرت زید چھوٹے تھے تو اس وقت وہ اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے، ننیال گئے ہوئے تھے، وہاں پر ڈاکہ پڑ گیا، قزاقی ہو گئی اور ان کو پورے گھر کو لوٹ لیا گیا۔ لوٹنے میں اس بچے کو بھی لوٹ کر لٹیرے لے کے گئے اور کہیں جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہ بکتے بکتے مکہ آئے، مکہ کا عکاظ بازار تھا، وہاں پر یہ بچہ بک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام کو کہا کہ میرے لیے کوئی غلام خرید کے لاؤ جو گھر میں خدمت کر سکے۔ وہ گئے بازار میں تو دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، بڑا ذہین ہوشیار سمجھدار لگ رہا ہے، تو کہا کہ اسی کو خرید لیتا ہوں۔ حضرت زید کو خرید کر لے آئے گئے، حالانکہ وہ آزاد تھے لیکن غلام بنا دیے گئے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ کے ہاں وہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضور کو گفٹ کر دیا، ہبہ کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے، کوئی آپ کے پاس رہتا تھا تو فدا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت زید کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارا بیٹا تو زندہ ہے اور مکہ میں کسی ہاشمی گھرانے میں ہے، تو باپ حارثہ اور ان کے بھائی یعنی حضرت زید کے چچا آئے مکہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے، یہ اصل غلام نہیں تھا، لوٹ لیا گیا، اس کو غلام بنا کر بیچا گیا، یہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، جو فدیہ، جو اس کا پیسہ جو چاہیے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی فدیہ ودیہ نہیں چاہیے، اگر زید تمہارے ساتھ جانے کے لیے راضی ہیں تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے باپ نے اور ان کے چچا نے حضرت زید سے بات کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے حضرت زید اتنے متاثر ہوئے کہ حضور کی غلامی کو آزادی پر ترجیح دی، تاکہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہیں خوش ہوں محمد کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضرت زید کو لے کر کعبہ کے سائے میں آئے اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں سنو، آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا ہے، یہ میرا وارث بنے گا، میں اس کا وارث بنوں گا۔ یہ مکے کے حالات میں، مکے کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ جو احکام آ رہے ہیں یہ مدینے میں آئے بعد میں۔ بہرحال منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس کے بعد سے لوگ زید ابن محمد کہہ کر پکارتے تھے کہ محمد کے بیٹے زید، یہاں تک کہ مدینے میں حضور آئے اور پھر یہ احکام آ گئے کہ اے نبی اب آپ ان کو زید ابن محمد کہہ کر نہ پکاریں، اب ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اس طرح کے جو منہ بولے بیٹے بنا لیے گئے تھے اور ان کے حقیقی باپ سے ہٹا کر جس نے بیٹا بنا لیا ہے، متبنہ بنا لیا ہے، لے پالک، اس کی طرف منسوب کرتے تھے، اس سے جوڑتے تھے، کہا کہ نہیں، اب ان کے باپوں سے جوڑو جو ان کے حقیقی باپ ہیں، یہی اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ۔ اگر ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ چھوٹا ہے، گم ہو گیا، کہیں سے کہیں نکل گیا، ٹرین پہ چڑھ کر وہاں کسی نے اس کو لے لیا، اپنے گھر لے آیا، پالا پوسا، اس کے باپ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ آج کل تو پھر بھی حالات اور چیزیں ایسی وجود میں آگئی، پتہ چل جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال لیا، کہیں سے کہیں پتہ چل جاتا۔ اس زمانے میں تو کہاں پتہ چلتا تھا کون ہے، کہاں کا ہے، کہاں سے اٹھایا گیا ہے، تو اب ان کے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے باپ کا پتہ نہیں ہے تو کسی نے پالا ہے، اس کو اس کا باپ نہیں کہہ سکتے تم۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو ان کو کہو کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، دین کا ان سے ہمارا رشتہ ہے، یا انسانی بھائی کہہ لیجئے، کوئی کافر بچہ ہے اس کو آپ نے پال لیا تو بھائی ہمارا بھائی ہے، انسانی رشتے کے اعتبار سے ہمارا بھائی ہے، آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے بھائی ہے، اس کو جو پال رہا ہے اس کا بیٹا آپ نہیں کہہ سکتے۔ وَمَوَالِيكُمْ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے غلام ہے، اب غلام کو آپ نے خرید لیا، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کون اس کا اصلی باپ ہے، حقیقی باپ ہے، وہ تو بیچارہ غلام در غلام بنا کر بیچا جا رہا ہے، تو اب اس کو آزاد کر دیا۔ آزاد کر دینے کے بعد تعلق کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جس نے آزاد کیا ہے اس کو باپ کہہ کے نہ پکارے، اس کا یوں کہیں کہ یہ فلاں کا آزاد کردہ غلام ہے۔ تو یہ نسبت کسی کے ساتھ جوڑنے سے منع کیا ہے، نہ کاغذات میں آپ جوڑ سکتے ہیں اور نہ اس طرح عام بول چال میں ان کو ان کے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، بلکہ اس کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے حدیث میں۔ من ادعا الی غیر ابی، جو اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت اس کے لیے الفاظ بلائے ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
سنگین گناہ قرار دیا گیا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ منہ پر جو زبان پر جو بات چڑھ چکی ہے وہ بعض مرتبہ زبان پہ آ جاتی ہے۔ جیسے اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے پہلے لے پالک کا مسئلہ یہی تھا، جس نے پالا ہے منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے اسی کا کہہ کے پکارتے تھے۔ جیسے زید ابن محمد، یہ زبان پر اتنا چڑھ چکا تھا کہ منع کرنے کے آیات کے آنے کے بعد بھی کسی کی زبان پر آ جاتا ہے، تو کہا کہ زبان پھسل جائے، چوک ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تمہارے دل جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ کریں۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں ہم تو زید ابن محمد ہی کہیں گے ارادے کے ساتھ، تو پھر یہ گناہ ہے، یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں زبان پر پہلے چڑھا ہوا تھا کوئی لفظ اب بھی آ رہا ہے تو اس سلسلے میں کان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے، یہ ایک روحانی تعلق ہے۔ روحانی تعلق الگ ہوتا ہے، خون کا جو تعلق ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اللہ کے نبی مومنوں کے لیے ان کی ذات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ازواج، نبی کی گھر والیاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور حدیث میں آیا حضور نے فرمایا میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، پوری امت کے لیے حضور والد کی طرح ہے۔ والد جس طرح شفقت کرتا ہے حضور بھی اپنی امت کے سلسلے میں اتنے ہی شفیق ہیں۔ اب یہاں اگر یہ کہہ لیں نا کہ حضور جب پوری امت کے لیے والد کی طرح ہیں تو ساری امت کی جو عورتیں ہیں وہ حضور کے لیے کیا ہو گئی؟ بیٹیاں ہو گئی۔ تو پھر کسی بھی عورت سے شادی کر نہیں سکتے تھے حضور، تو کہ جب حضور کہہ رہے میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں تو ساری امت کی جو عورتیں ہیں وہ بیٹیاں ہو گئی، تو پھر کس سے شادی کر سکتے تھے؟ تو کہا گیا کہ یہ جو تعلق ہے نا حضور کا کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، یہ روحانی تعلق ہے، یہ کوئی خون کا تعلق نہیں ہے۔ اور ازواج مطہرات کو جو مومنوں کی مائیں کہا گیا ہے، مومنوں کی مائیں کہا گیا، تو ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کہا گیا یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ بھی پردہ کریں غیر محرموں سے، تو پھر ماں سے کہاں سے پردہ ہوتا ہے؟ تو یہ سمجھایا گیا کہ مومنوں کا ازواج مطہرات سے جو تعلق ہے ماں بیٹے کا، یہ روحانی تعلق ہے۔ تو یہاں بھی اگر بیٹا کہا گیا ہے تو اس سے وہ ایک دوسرا تعلق کہیے، خونی تعلق نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، خونی رشتہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کے فیصلے میں، مومنین سے، مہاجرین سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مکے سے جو لوگ آئے تھے لٹے پٹے آئے تھے بیچارے، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی سہارا نہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ کیا، ایک مہاجر کو لیتے تھے، ایک انصاری مدینے کے باشندے کو، کہتے یہ تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ شروع میں یہ مسئلہ تھا کہ حقیقی بھائی کی طرح معاملہ کیا جاتا تھا، مہاجر انصاری کا وارث بھی بنتا تھا، وراثت میں سے بھی حصہ ملتا تھا، لیکن جب یہ احکامات آ گئے تو کہا یہ جو بھائی بنایا تھا حضور نے، بھائی چارگی قائم کی تھی، یہ حقیقی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ روحانی بھائی چارگی ہے، ایمانی رشتے سے بھائی چارگی ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ پہلے جو احکام تھے اس کو بھی ختم کر دیا، بھائی تو تھے لیکن روحانی رشتے سے بھائی تھے، حقیقی بھائی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو ان کا وارث بنے گا، جو ان کا خونی رشتہ دار ہے، بلڈ ریلیشن والا ہے، وہی وارث بنے گا۔ یوں ایک دوسرے کے بھائی بننے سے وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں بنتا ہے اور نہ حقیقی بھائی بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے فیصلے میں، مومنین سے اور مہاجرین سے۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کسی بیٹے کو لیا، پالا، پوسا، بڑا کیا اور پھر کہتے ہو کہ بھائی یہ تمہارے حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہوگا بیچارے گا؟ اس کا کون ہوگا؟ اس کو تو وراثت میں بھی آپ حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں جب ہندوستان بھی جو مسئلہ اٹھا تھا نا دتک پتر کا، وہ وراثت ہی کے سلسلے میں اٹھا تھا، اس کو وراثت نہیں ملے گی تو بیچارہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ تو کہا کہ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، بھائی اس کے ساتھ حسن سلوک سے کون منع کرتا ہے؟ زندگی میں اس کو ہدیے دو، گفٹ دو، گفٹ میں زمین بھی دے سکتے ہو، جائیداد بھی سکتے ہو، کھیت میں حصہ دے سکتے ہو، مکان میں حصہ دے سکتے ہو، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ منہ بولا بیٹا بنا لیا، ہدیے کی شکل میں اس کو جو چاہو دو، لیکن میراث کا مسئلہ الگ ہے۔ ہاں
مرنے کے بعد وصیت بھی کرو 1/3 مال اس کو ملے گا، یہ بھی کر سکتے ہو، اس کی بھی اسلام گنجائش دیتا ہے۔ لیکن تم کہو کہ جیسے حقیقی خونی رشتہ دار ہے، خون کا نطفے سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اسی طرح کے یہ بھی ہیں، خونی رشتے کا جو بھائی ہے اسی طرح کے بھائی جو بنایا ہوا وہ بھی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خلط ملط کرنا ہے اسلامی احکام کو۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، اگر تم ان کے ساتھ معروف کرنا چاہو، بھلائی کرنا چاہو، حسن سلوک کرنا چاہو زندگی میں، زندگی کے بعد بھی، تب بھی کوئی حرج نہیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے۔ اب دیکھیے راہ تو اسلام نے نکالی ہے نا، منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس کو دے دیجئے نا، اتنا دے دیجئے کہ وراثت کے بعد بھی نہیں مل رہا ہے حصہ، اتنا بھی دے سکتے ہیں، جتنا چاہے آپ اس کو دے سکتے ہیں، کوئی منع تھوڑی ہے۔ اسی طرح کسی اور کو بھائی بنایا ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا فیصلہ ہے اور اس پر پورے اترو، اس کی پیروی کرو، یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، وچن ہے کہ جو کچھ قرآن میں آئے گا، حدیث میں آئے گا، شریعت میں آئے گا، ہم اس پر پورے اتریں گے۔ تو یہ احکام بھی اگرچہ معاشرہ اس کے مخالف ہے، سماج اس کے مخالف ہے، حالات اس کے مخالف ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ، اس کو قبول کرو اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ اللہ سے کیا ہوا وچن ہے، اور اللہ آپ لوگوں سے ہی نہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ کے محبوب، ان سے بھی وچن کے بارے میں پوچھے گا، مواخذہ کرے گا۔ اذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح، ہم نے نبیوں سے بھی وچن لیا تھا، معاہدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، آپ سے بھی، نوح سے بھی، ابراہیم سے بھی، موسیٰ سے بھی، عیسیٰ سے بھی، کہ ہمارے احکام کی پیروی کرو گے، ہماری طرف سے جو وحی آئے گی اس کے مطابق چلو گے۔ وَأَخَذْنَاهُم مِّنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے مضبوط وعدہ لیا تھا، مضبوط میثاق لیا تھا، اور یہ اس لیے کہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھے، اور جو اس پر پورے نہیں اترے، کھرے نہیں اترے ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھے گا، اور جو کھرے نہیں اترے ہیں اعد للکافرین عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے جو رکوع ہے وہ بہت طویل ہے، وہ غزوہ احزاب کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے عقیدے، توحید کے عقیدے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔